حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم فارس کے علاقے اصفہان میں رہنے والے تھے، فارسی تھے، مجوسی تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ والد کا پیار اتنا تھا وہ گھر سے باہر نکلنا ہی دیتے، اچھے خاصے ذمہ دار لوگ تھے۔ ایک دن والد نے مجھے کھیتی باڑی کے لیے، زمین کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا، تو میں جب وہاں پہنچا تو وہاں جا کر دیکھا کہ رستے میں ایک عمارت ہے، اس میں سے خوبصورت سی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب میں اندر گیا تو دیکھا کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، پتہ چلا یہ گرجا گھر ہے، عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے۔ مجھے وہ باتیں بڑی خوبصورت لگی۔ شام کو گھر پہنچا تو میرے گھر پہنچنے سے پہلے میرے والد نے لوگوں کو مجھے ڈھونڈنے کے لیے بھیج رکھا تھا۔ والد پریشان تھے، میں نے سارا واقعہ کیا سنایا، اور والد نے آئندہ وہاں نہ جانے کا حکم دیا، لیکن میں پھر گیا تو والد نے مجھے باندھ دیا۔ میں نے گرجے میں پیغام بھجوایا کہ جب یہاں سے باہر جو ان کا شام میں ایک بڑا گرجا تھا، وہاں جب کوئی قافلہ جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ایک وقت ہوا، گھر سے نکلے، شام پہنچتے ہیں، وہاں کہ سب سے بڑا جو معبد خانہ تھا، گرجا تھا، وہاں کے پادری سے رابطہ کیا، اپنی ساری صورتحال بتائی کہ میں دین حنیف کو سیکھنے کے لیے نکلا ہوں، مجھے یہ احساس ہے کہ آپ کا دین ہمارے دین سے اعلیٰ و بالا ہے، اس لیے میں آپ کے دین کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ عیسائی پادری نے اس کو قبول کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کا وقت اخیر آیا، وہ اللہ کے پاس پہنچا، دوسرے پادری نے نظام سنبھالا، وہ انتہائی زاہد تھا، عابد تھا، اللہ کے قریب تھا۔ تو جب وہ بھی پادری اللہ کے پاس پہنچنے والا تھا، آخری وقت تھا، تو اس سے کہا کہ میری کیفیت آپ جانتے ہیں، مجھے بتایا اب میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا ایک موصل میں، جو غالباً آج کل عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر ایک پادری سے ملو اور میرا یہ پیغام نامہ اس کو دینا۔ وہاں پہنچے اور وہاں وقت گزارا۔ جب وہ اللہ کے پاس پہنچنے لگا تو اپنا مسئلہ اس کو بیان کیا، اس نے اپنا پیغام نامہ دیا اور کہا نسیبین میں ایک پادری ہے جو انتہائی عابد اور زاہد ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اس کا وقت اخیر ہوا تو اس نے کہا روم کے علاقہ اموریہ میں ایک پادری ہے، اس کے پاس پہنچو۔ وہاں سے وہاں پہنچے، اور جب وہ بھی اللہ کے پاس جا رہا تھا، اپنا مسئلہ اور ساری رودات اس کو پہلے سے معلوم تھی۔ اب وہ پادری جو روم کا تھا، اس نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ اب اس زمانہ میں میں کوئی ایسا پادری عالم نہیں پاتا جو واقعی عیسائیت کا صحیح پیروکار ہو۔ دین حنیف کو تبدیل کر دیا گیا، عیسائیت کو اس میں تحریف کر دی گئی ہے، جو اپنے زمانے کا دین تھا اس کو بدل دیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ابھی وہ وقت آن پہنچا ہے کہ آخری نبی کی بعثت کا وقت ہو چکا ہے، اس کی صفات اور اس کی جگہ کا تعین وہ بالکل آج کے زمانہ میں پورا ہونے چلا ہے۔ آپ وہاں چلے جاؤ جہاں کھجوروں کی بستی ہے، آپ کو وہ نبی وہیں ملے گی۔ وہ کہتے میں نے ساتھ کچھ نہ کچھ کاروبار شروع کیا تھا، اپنا سارا سامان تجارت بیچا اور ایک قافلے میں رخ کیا یثرب، جو کھجوروں کی بستی معروف تھی، لیکن قافلے والوں نے دھوکہ دیا اور ام القرا وادی میں جا کر مجھے بیچ دیا۔ جب وہاں سے بکا، ایک وقت ہوا کہ بنو قریظہ کے یہودی نے مجھے وہاں سے بھی خریدا اور میں مدینہ یثرب آ گیا۔ یثرب میں آ کر جب میں نے کھجوروں کی بستی دیکھی تو مجھے اطمینان ہوا کہ یہی میری منزل تھی، اگرچہ میں جیسے بھی بکتا بکاتا پہنچاؤں لیکن پہنچ گیا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہوا یہ کہ ایک دن اپنے کام میں مصروف کھجوروں کے درخت میں تھے کہ نیچے اس کا مالک بیٹھا ہے، ان کا مالک بیٹھا ہے۔ اس کا چچا زاد غالباً آیا اور آ کر اس نے کہا کہ مدینے والوں کا کیا ہو گیا، اوس اور خزرج کو کیا ہوا، ایسے نبی کے پیچھے ہے جس کا دعویٰ ہے محمد اللہ کا رسول ہوں، اور وہ سارے اس کے استقبال کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے اتنی کبھی تاری ہوئی یہ بات سن کر، ممکن تھا میں نیچے گر جاتا اپنے مالک کے اوپر۔ میں نیچے اترا تو میں نے چچا زاد سے اپنے مالک کے چچا زاد سے جب پوچھا تو میرے مالک مجھے ڈانٹا بلکہ تھپڑ رسید کیا، تجھے ان باتوں سے کیا مطلب؟ لیکن وہ پادری نے جو 3 نشانیاں جو بالکل واضح تھی وہ بتائی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے بالکل بےتاب تھا۔ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے اور ہدیہ تحفہ قبول کریں گے،
اور ان کے کندھے پر مہر نبوت بالکل واضح ہوگی۔ یہ تینوں نشانیوں کو دیکھنے کے لیے میں بےتاب تھا، ایک ایک کر کے میں نے ساری نشانیاں دیکھی۔ وہ بات، وہ طلب، وہ تڑپ جس کو لے کر میں اپنے گھر سے نکلا تھا، بکتا بکاتا اور سفر کرتا کرتا نبی منتظر کے اس کے انتظار میں تھا، آج مجھے میرا انتظار مل گیا۔ وہ منتظر تھا، میں منتظر تھا، آج اللہ نے اس شخصیت سے ملا دیا تھا اور میری زبان سے کلمہ جاری تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔